الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد او کما قال۔ میرے پیارے بھائیو، انسان اللہ پاک کی یہ سنت ہے، عادت مبارک ہے کہ شکر سے نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم شکر کریں کہ اللہ نے ایسی دینی ماحول میں لے کے آئے، سب کہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فضل، ہم آئے نہیں ہیں۔ مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں، اٹھائے جاتے، اللہ نے چن کر۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی دین کی خدمت، انسانوں میں سے انسان، یہ اللہ نے چھانٹ لیا ہے، نبیوں والے کام کے لیے ہمیں جمع کر دی۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی وہ نہیں ہے، وہ قدر نہیں ہے جتنا کام بڑا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہو کر کے ایک نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم، ساری دنیا کے وزیر اعظموں کا کام اس کام کے گرد کو بھی نہیں پہنچتا۔ یہ سارے نبیوں کا کام اور سردار الانبیاء کا کام ہے۔ اس پر جو مثلا ہے، چونکہ وہ ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ورنہ یہ بادشاہ اپنے کرسیوں کو چھوڑ کر دن رات اس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے نبی سے کوئی زیادہ دنیا میں عقل مند آیا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں عقل والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے راستے میں صرف ایک صبح یا ایک شام، پورا دن نہیں ہے، صرف ایک صبح، جب جیسے یہ شب جمعے کو آپ لوگ آئے ہیں، یہ شام ہے، اور علماء بری کی بیان کرتے ہیں، لا غدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ، علماء طلباء جانتے یہ نکرہ ہے، غدوۃ بھی معرفہ تو نہیں ہے نا، الف لام تو اس پر نہیں ہے، نکرہ ہے۔ کیا مطلب؟ سارا صبح نہیں، صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت، یقین کرو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ ساری دنیا ایک انسان کو مل جائے اور پھر اللہ کے نام پر خرچ کرے۔ ہے کسی کے پاس ساری دنیا؟ اگر ہو تو خرچ کون کرے گا؟ لیکن اللہ کا نبی خبر دے رہا ہے، ساری دنیا کی چیزیں انسان کے ہاتھ میں آ جائے اور سارے اللہ کے نام پر صدقہ کرے، یقین کرو اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام، دونوں نہیں ہے، صرف صبح یا ایک شام، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے۔ اگر ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، ہم سے کوئی شب جمعہ وہ قضا نہیں ہوگا، ہم سے گشت قضا نہیں ہوگا، ہم سے روزہ قضا نہیں ہوگا، ہم سے روزانہ 2.5 گھنٹے قضا نہیں ہوں گے کہ ہمیں اتنا مل رہا ہے، میری دکان میں اس کے مقابلے میں دوربین میں نہیں آتا ہے، پوری دنیا کے مقابلے مجھے تو ساری دنیا سے یہاں زیادہ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے معاملہ غیب میں رکھا ہے، وہ دل کے آنکھوں سے دکھائی جاتا ہے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن فرماتے ہیں ان لوگوں کے آنکھیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ دل کے آنکھوں سے اعمال کے نفع نظر آتا ہے، یہ آنکھوں سے دنیا کے نفع نظر آتا ہے، دل کے آنکھوں سے کہ اعمال میں کیا، اعمال بہت قیمتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ درخواست ہے، ہم آپس میں سارے بھائی ہیں، قرآن نے ہمیں کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، اور بخاری میں حدیث ہے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں رہ سکتا ہے جو اپنے لیے کوئی چیز پسند کرے دوسری کے لیے پسند نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بخاری کی حدیث۔ ہر آدمی اپنے دل میں سجے کہ اس حدیث پر میرا کتنا عمل ہے، نبی تو مجھے ایمان سے بھی نکالتا ہے اگر میں دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز نہیں پسند کروں جو اپنی، ہم ہے ایسے اس ایمان پر مطمئن ہے، اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کے لیے لا یؤمن احد۔ میرے استاد فرماتے اس میں کامل کی قید نہ لگاؤ، جو حدیث میں ڈانٹ ہوئے وہ نکل جاتے، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں جو اپنے لیے پسند کروں دوسرے بھائی کی ایمان سے خالی ہے۔ تو ہم اس بنیاد پر کہ ادھر آ کر کے صرف ثواب تو مل ہی رہا ہے، یہاں آنے کا مقصد کچھ ساتھ گھر لے کے جانا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت ہی کرنا ہے۔ ابھی جس حال پر ہے ہمارا زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے، بہت کمیاں ہے۔
اور ساری دنیا میں یہ جو بگاڑ ہے میرے پیارے بھائی، یقین کرو میں اپنے طرف سے بات نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن حدیث سے اونچی بات دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ سارے دنیا کے سائنسدان فلاسفر قرآن کے خلاف آ جائے یہ سارے جاہل ہے، قرآن کی بات حق ہے، سچ ہے۔ یہ جتنا دنیا میں بگاڑ ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مادی چیزیں زیادہ کرو تو پریشانیاں دور ہو جاتی، قرآن کہتے ہیں کہ ایمان اعمال صحیح کرو صحیح ہو جائے۔ قرآن ادھر راستہ بتا رہا ہے، ہم ادھر دوڑ رہے ہیں تو اور بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے پریشانی ختم کرنا یہاں بتائی ہے، ادھر قبلے کی طرف دوڑو، ہم مشرق کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ تو اور بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں امریکہ میں گیا تھا 2000 میں، ہمارے ساتھ یہ میاں مسم شاہ تھے، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے، یہ پیر شہر کے میاں مسم شاہ صاحب بہت پرانا تبلیغی تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ایک آدمی کے گھر میں دوست آیا، ایک آدمی کے گھر میں، تو وہ کچا صحن تھا، مٹی کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر۔ بھائی کیا بات ہے؟ انگوٹھی گر گئی ہے، اس کی تلاش کر رہا ہوں۔ بھائی کہاں گری تھی؟ بھائی اندر کمرے میں گری تھی۔ اے پاگل انسان، انگوٹھی گری ہوئی ہے کمرے میں اور تو ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کہتے اندر اندھیرا ہے اور باہر روشنی ہے، اندر اندھیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں 1000 سال بھی ڈھونڈو گے یہاں ہے ہی نہیں۔ یقین کرو میرے پیارے بھائی، جدھر ہم دوڑ رہے پریشانیوں کا حل بالکل یہاں نہیں ہے۔ پریشانیوں کا حل وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے جو رکھی ہے وہ صحیح دین کی زندگی میں رکھتی ہے، پوری دین پر چلنے میں۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں، کاش ہماری ایمان ہوتے تو آج سے فیصلے کرتے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلوانا ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ، اتنے پیارے الفاظ ہیں، اتنے پیارے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے، جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا عذاب کا، جب وہ آ جاتا ہے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، مر کر مسلمان مزے کریں گے، کافر تکلیفیں اٹھائیں گے، تاہم حیات اسلام سے غیر مسلم کی بھی زندگی بنتی ہے۔ دنیا میں اسلام پورا ہو تو غیر مسلم بھی آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں بازار میں، ایک یہودی کے پاس اپنا جنگی لباس زرہ دیکھا، اس سے کہتے امیر المومنین ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلیفہ جہرم، شیر خدا۔ تو یہودی سے کہتا ہے یہ زرہ تو میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ دیکھو میرے پیارے، اسلام یہ ہے۔ ایک زور سے کسی نے کہا کہ اسلام پھیلتا نہیں، وہ اس نے کہا اسلام ہے کہاں کے پھیل جائے، اسلام ہے کہاں کے پھیل جائے۔ اسلام تو یہی، ابھی دیکھو حضرت علی جو اسلام دکھا رہے ہیں، امیر المومنین ہے، اختیار ہے، ڈنڈا استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہودی سے کہتا ہے جاؤ قاضی کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے۔ قاضی کا نام شریح تھا، قاضی شریح، اس کے پاس گئے۔ قاضی شریح نے کہا کہ علی گواہ لے آؤ، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعی ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام کا فیصلہ یہ ہے، اسلامی جج البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ مدعی ہے، اور جو باہر سے دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی، وہ گواہ پیش کرے گا کہ یہ میرے ہے، دو گواہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ لے آئے، ایک کمبر آزاد شدہ غلام، ایک اپنا بیٹا حسن رضی اللہ تعالی۔ ایک تو میرے پیارے بھائیو، صحابہ کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کہا کرو۔ میرے استاذ تھے دیوبند کے، بڑے ناراض ہوتے تھے، صحابہ کا ہم پر بڑا حق ہے، انہی کی برکت سے ہم یہ یہاں بیٹے ہیں اسلام۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے، تو قاضی کیا کہتے یا اللہ اسلام یہ عجیب۔ قاضی کہتا ہے کہ علی ہے امیر المومنین، تمہارا یہ ایک گواہ تو صحیح ہے لیکن حسن کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی گواہی صحیح نہیں، باپ کے حق میں وہ تو درجہ اونچا ہے لیکن ہے آپ کا بیٹا،
تو امیر المومنین کی دور حکومت میں اس کے خلاف یہودی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا. اسلام یہ ہے. جب یہودی نے دیکھا ہے کہ اسلام یہی چیز ہے، فوراً کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اسلام ہے؟ آج بتاؤ ایسا اسلام ہے؟ پھر حضرت علی نے فرمایا جب تم نے اتنی قربانی کیا بھی یہ زیرہ میرے طرف سے تمہیں ہدیہ. اسلام یہ چیز، یہ اتنے پیارے الفاظ ہے. اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. جب وہ چلا جاتا ہے دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جیسے اب بنی ہوئی ہے. دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. صحابہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھا. دین تکلیفوں سے آتا ہے، آراموں سے نہیں آتا ہے. عیش و رحمت، یہ آرام پرستی، یہ اسلام مسلمان کو مفلوج بناتا ہے. اسلام مجاہدانہ زندگی چاہتا ہے. تھوڑی سی دنیا میں مجاہدہ کرو، آخرت کی جگہ، آرام کی جگہ جنت ہے. دنیا جنت نہ بناؤ، پھر نہ وہ آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ درمیان میں یہ عبداللہ ابن عباس کی اتنی پیارے الفاظ ہے. یا اللہ تو ہمارے دلوں میں یہ اٹھا دے. ایک آدمی نے کہا مجھے نصیحت کرو. کچھ نصیحت اور کی، ایک نصیحت کی کہ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کرتی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نصیحت، دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی. دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں ہے. جب اسلام آ جائے دنیا امن کا گہوارہ، کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. صحابہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ مسلسل اتنی تکلیف، فرمایا تم صبر نہیں کرتے. یہ ایک دور آئے گا کہ ایک عورت یمن سے، صنعاء یمن سے، اکیلی زیورات سے لدی ہوئی ہے، یمن سے جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی. خدا پاک کی قسم کوئی ان کو میلی نظر سے دیکھے گی نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ وہ پھر بعد میں دکھایا گیا ہے یہ زمانہ. جب دین آ جاتا ہے امن آ جاتا ہے. ہر آدمی ہر جگہ امن سے ہوتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو یہ ہوا ہے صحابہ. اور پھر یہ بہت پیاری بات ہے، آگے آنے والا ہے ایک دور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک آنے والا ہے. رفیع عثمانی صاحب نے کتاب لکھے نوادر الفقہ، اس میں لکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے دجال کو ختم کرے گا. 40,000 یہود ہے، یہودیوں کو ختم کیا جائے گا. درخت سے آواز آئے گا اے مسلمانہ یہاں یہودی اس کو مارو. عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل ہو جائیں گے. صلیب کو توڑے گا. پھر 7 سال تو ایسے گزریں گے. یا اللہ تو دنیا یہاں بھی ہمیں یہ دکھا دے. 7 سال حدیثوں میں کہ پوری دنیا میں 2 آدمیوں کے آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، اور اتنی اسلام 100% زندہ ہوگا، اور اتنی برکتیں ہوگی. حدیث میں ہے کہ ایک انار کیا وہ ایک دانہ توڑو تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے چھتری بن جائے گی. اور دودھ ایک بکری کا اتنا کہ پورے گھرانے کے لیے بکری کا دودھ کافی ہوگا، گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے. ایک دانہ گندم کا پتھر بھی ڈالو اس سے بھی 700 دانے پیدا ہو جائے. مال اتنا ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا، ابھی زکوٰۃ دینے والی نہیں ہے، اس وقت زکوٰۃ. ایک درمیان میں ایک پیاری حدیث آئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، ولی علیہم حلماءہم، تو برسر اقتدار حلیم لوگوں کو لے کے آتے ہیں. سبب نیچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. قوم سے خیر کا ارادہ. وقضا علیہم علماءہم، فیصلے ان کے علماء کرتے ہیں. وجعل المال فی سمخائہم، مال سخیوں کے ہاتھ میں آتا ہے، سخی لوگوں کے. یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے، برسر اقتدار حلیم لوگ فیصلے کچہریوں میں انگریز قانون پر نہیں کرتے، علماء پر کریں گے. یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے. اور مال
सखियों के हाथ में देता है। वज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन शर्रन वल्ला अलैहिम सुफ़हाहुम, फिर बेवकूफ़ों के हाथ में हुकूमत देता है। वक़ज़ा बैनहुम जुहलाहुम, और फैसले जाहिल लोग, कुरान हदीस से जाहिल फैसले। वजअल माल फी बुखलाइहिम, माल बखीलों के हाथ में देता है, जो बखीलों के पास, यही ज़माना है। और सबब हम बने हैं कि हमारे अमाल खराब है। मेरे प्यारे भाइयों, ये दरख्वास्त है, अगर हर आदमी ये फैसला करे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को दीन की तरफ मोड़ना है, सिर्फ फैसले भी करो, अल्लाह की नज़र तुम्हारे लिए बदल जाएगा। अगर हम मुतमईन न हो जाए, ये जो हलाकत है, हम दीनी हालत पर मुतमईन है। ये अधूरी दीन से अल्लाह पाक ने कुरान में पिटाई के वादे किए हैं, मदद के वादे नहीं। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। यहाँ तफ़सीर उस्मानी में लिख रहा है, इस आयत से साफ मालूम होता है कि जो लोग बाज़ अहकाम की पैरवी करता है और जो हुक्म उसकी तबीयत आदत गरज, ये तुंज जो हुक्म उसकी तबीयत आदत गरज के खिलाफ हो, उसमें कसूर करता है, तो बाज़ अहकाम की पैरवी उसे कुछ फ़ायदा नहीं। बाज़ अहकाम की पैरवी तफसीर उस्मानी खुद देखो ऐसा करता है। आज ही ज़माना है, जो तबीयत में है, रिवाज में, वो दीन पर चलते हैं। इस्लाम सिर्फ ये यानी एक चीज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शोबा, कुछ ऊपर 70 शाखे हैं इस्लाम के, ईमान के। कितने? एक रिवायत में 77 है, एक में कुछ ऊपर 70 है। आला ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा बुनियाद खराब, यकीन करो कलमा हमारा सही नहीं है। ला इलाहा जुबान पर तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई, लेकिन नाराज ना हुए, झूठ बोलते हैं, कहते हैं अल्लाह के सिवा। ये तो मौलाना अहमद साहब बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह ने इतना इल्म दिया था। वो फरमाते हैं इलाह का क्या माने है। जो हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये लफ्ज़ का असली माना नहीं है, हासिल का माना है। इलाह का माना है, इलाह उस ज़ात को कहते हैं जिसमें लग कर बाकी सब कुछ भूल जाए। हम उसको भूल कर सब कुछ में लगे हैं। जुबान पर कहते हैं कि हाँ हमारा लगना, सब कुछ भूल कर या अल्लाह तुझे राज़ी करने में होगा। नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, मुझे इसको पढ़ते हुए घबराहट आती है कि जुबान पर कहते हैं या अल्लाह तेरे अलावा किसी से मदद नहीं चाहेंगे, नमाज से बाकर मखलूक के पीछे पैर रहे। झूठ बोलते हैं नमाज में, या अल्लाह तेरे अलावा किसी से मदद नहीं चाहेंगे, किसी के हाथ में है नहीं कुछ। तो ईमान कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में आदमी, और हर वक्त आदमी अल्लाह को राज़ी करने में लगा हो। इतना कीमती जुमला है और इतने बड़े आदमी का, जिसके सोहबत में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल शागिर्दी की, जिसने तबलीग, रशीद अहमद गंगोही, उसने लिखा है कि इंसान के सारे परेशानियों का हल एक जुमले में है। इंसान के सारे परेशानियों का हल, सारे परेशानियों का हल कि मखलूक के हाथ में कुछ न दे। जब मखलूक की तरफ नजर चल जाती तो अल्लाह अपने मदद को खींच लेते हैं। जब आदमी मखलूक से उम्मीदें करता है तो अल्लाह की मदद बारिश की तरह बरसती। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ से हर साल 1 लाख दिरहम हदिया के तौर पर आया करता था। 1 साल आने में देर हो गई तो उसने कागज पेन उठाया कि खत लिखो कि भाई भूल गए या कुछ मजबूरी है, क्या बात। फिर ख्याल है कि मेरे मुआविया भी गवर्नर तो है लेकिन मखलूक है, उससे नहीं मांगता। ये इरादा बदला। फौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात की ज़ियारत हुई। हसन तुमने कागज पेन इसलिए उठाया कि मेरे मुआविया से मांगते थे, हाँ उससे न मांगा करो, ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाका वक़्ता रजाए अम्मन सिवाका, या अल्लाह मेरे दिल को अपनी उम्मीद से भर दे और मखलूक का उम्मीद मेरे दिल से निकाल ले। हत्ता ला अर्जु अहदन गैरका, कि तेरे सिवा मुझे किससे उम्मीद न हो। कुछ और भी अल्फाज इसको पढ़ते। जब 1 हफ्ता पढ़ता रहा तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ से एक ही वक़्त में 15 लाख दिरहम आ गए। ये आखिरी जुमला बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। आगे फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, जो अभी मैं बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनो।
پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور کہا حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے، جو بھی مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لہو مقالید السماوات والارض، لہو علماء جانتے جار مجرور حسر کے لیے ہے، اس میں کسی کی ذرا بھی زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ جس کو جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا، اس کے باپ کا کمال نہیں ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ماں کے پیٹ سے ہر انسان جو آیا ہے قمیص بھی نہیں تھا، یہ کس نے دیا ہے؟ اس لیے کھانا کھاؤ تو وہ اپنے مزدوری کی طرح، دکان کی طرح، الحمدللہ الذی هو اطعمنا، اسی نے مجھے کھلایا، وسقانا وجعلنا من المسلمین. نبی کی دعاؤں میں بھی توحید ہے. فرض نماز کے بعد ایک مسنون دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روکے اسے کوئی دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کا بڑی کرسی تمہارے مقابلے میں اس کی کرسی کوئی نہیں بچا سکے گا. فرعون کو نہیں بچایا، نمرود کو کرسی نے نہیں بچایا جب اللہ کی پکڑ میں آ جائے. تو میرے بھائیوں، الایمان بضع و سبعون شعب اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اور کم از کم درجہ، نیچے درجہ کلمہ ہے بنیاد، اور آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو. بتاؤ میرے پیارے بھائی، اس وقت مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز وہ ہٹاتے یا ڈالتے؟ بتاؤ بتاؤ، یقین کرو یہ میرے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہے. میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، راستے میں ناراض نہ ہو جائے، یہ ہمارے انگریزی پڑھنے والے وکیل ہے، سفید ریش، روزانہ گھر کو دھوتا ہے اور روڈ کو خراب کر دیتا ہے. اپنے گھر کو تو صاف کرتا ہے، روڈ میں پانی چینٹی پڑتی ہے. ظالم یہ نہیں سے کہ بھائی یہ کیوں کرتے، یہ سرکاری روڈ ہے، سرکاری ہے تو تمہارے باپ کا تو نہیں ہے. گھر کے پانی کا روزانہ لوگوں کو وہ چینٹی پڑتی ہے. یہ ایک نہیں ہے، سارے ایسے ہیں. یہ ایمان کا ادنا درجہ بھی ہم میں نہیں ہے، راستے سے تکلیف دے. اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے اللہ جو خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ، آج تو یہ چیزیں کچھ لے کر کے جاؤ، سب سے اللہ جو خوش ہوتا ہے انسان کی خدمت کرو. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، انسان کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. بہت پیاری حدیث ہے، دل پر لکھنے کے قابل ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ کو سارے لوگوں میں زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ کو محبوب انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ. وحب الاعمال الی اللہ ہے، وحب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم. اور سب سے بہترین عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی مسلمان کو. او تکشف عنہ کربۃ، یا مسلمان سے تکلیف کو ہٹانا ہے. کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، قرون نہ بن جاؤ. درمیان میں ایک یہ حدیث پہ بھول نہ جاؤ، لیکن ایک بہت پیاری واقعہ یاد آیا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کی بھی استاد ہے. کس کے استاد ہے؟ جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اس کے استاد ہے عبداللہ ابن مبارک. یہ حج پر گئے. کہاں پر گئے؟ حج پر گئے. تو وہاں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ کتنے حاجی آئے ہیں، 6 لاکھ. کتنوں کی قبول ہو گئی؟ ایک کی بھی قبول نہیں. لیکن ساتھ خواب میں بتایا کہ دمشق میں ایک موچی ہے، اس کی حج قبول ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کی قبول. عبداللہ ابن مبارک وہاں سیدھا دمشق چلے گئے. اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے ساتھ ملاقات کی. اس سے یہ خواب سنایا، وہ رونے لگا کہ میں تو اتنے درجے کا نہیں ہوں. بتایا تو عمل کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بہت غریب آدمی تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. پتہ نہیں 10 سال 20 سال لگے، کچھ سرمایہ بن گیا پیسوں کا.
تو بس حج کی تیاری میں تھا کہ پڑوسی کے گھر سے گوشت کی بو کی آواز آئی. پڑوسی کے گھر سے گوشت کی بو ہے. میری بیوی نے کہا یہ بہت لذیذ بو آ گئی, آپ بھی برتن لے گاؤ, پڑوسی سے تھوڑا مانگو کہ ہمیں بھی دے دے. تو میں نے بیوی کی بات مانتے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا, بھائی آپ لوگوں نے گوشت پکایا ہے تھوڑا ہمیں بھی. تو یا اللہ, پڑوسی کیا کہتا ہے, یہ گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے, ہمارے لیے جائز ہے, تمہارے لیے عجیب بات ہے, تمہارے لیے جائز ہماری. اس نے کہا ہم 7واں دن ہے بھوکے ہیں, ابھی دیران پر گدا مرا ہوا گدا پڑا تھا, اس کے گوشت کو کاٹ کر کے پکایا ہے. یہ آپ علماء سے پوچھے, جب آدمی اضطراری حالت میں مر رہا ہو, پھر مردار کی گوشت کھانا اس کے لیے فرض ہے, اتنا کہ جان بچائے, اپنا جان بچانا فرض ہے, اس کے لیے حلال ہے, لیکن تو مجھ ہی نہیں کیا کر دیا. اس نے کہا میرے حج کا کوئی فائدہ نہیں, وہ سارے پیسے پڑوسی کو دیے, پڑوسی کی ضرورت پورا کر دی, اس کے برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کے حج قبول ہوئے. آج لوگ اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جایا, نفلی حجوں کے لیے جاتا ہے, عمروں کے لیے. پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے, رشتہ دار بھائی اس کو ایک پائی نہیں دیتا ہے. اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ حدیث مجھے پیاری لگتی ہے, دوبارہ بیان کرتا ہوں. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس, سب سے زیادہ محبوب انسان اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ. وحب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم, اور سب سے اونچا عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے. او تکشف عنہ کربۃ, یا اس کی تکلیف دور کرنا ہے. او تقضی عنہ دینہ, یا اس کے قرض ادا کرنا ہے. میں یہ میری میں ڈیفنس مسجد میں امام ہوں. ایک جنگل ہیل کا کرنیل تھا, زیادہ دیندار بھی نہیں تھا, شکیل, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, شہید ہو گیا رمضان میں. ڈاکو نے اغوا کر دیا یہ یونیورسٹی روڈ کے ساتھ, اس کو گولی مار کر کے. میں نے جنازہ بھی پڑھا تھا. یقین کرو ابھی 15-20 سال ہوئے, یقین کرو تقریباً میں ہر تہجد میں اس کے لیے دعا پڑھتا ہوں. نہ رشتہ دار ہے, اسی ڈیفنس میں کسی کے لیے نہیں ہوا. وہ اتنا ہمدردی تھا کہ دکاندار کے پاس جاتا کہ آپ مجھے ایسے فہرست دے دو کہ جو لوگوں کے قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتے. پھر رمضان میں معلومات کرتے تھے کہ محلے میں کیسے ایسے لوگ ہیں ان کے گھروں میں سامان بھجواتے. میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے, چلا گیا, لیکن تہجد میں اس کا نام مجھے یاد آتا. انسانی ہمدردی کی بنیاد. تو او تترو عنہ جوعا, یہ حدیث کا آخری جملہ بہت پیاری, تو غور سے سنو, بہت پیاری. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, وَلَأَنْ أَمْشِ فِي حَاجَةِ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبی میں اعتکاف کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان کی کسی حاجت میں چلا جاؤں, یہ مجھے مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ اجر دکھائے. 1 مہینہ اعتکاف کروں, اس سے زیادہ کسی مسلمان کے کام نہیں جاتے ہیں. غرض نہ ہو تو کوئی کام نہیں کرتے. دفتر میں جاؤ, رشوت نہ ہو تو کسی کا کام, غریب آدمی ٹھوکرے کھاتا ہے, ادھر پہنتا ہے. ہاں, انسانی ہمدردی نہیں ہے, اس لیے اللہ پاک ناراض ہے. تو لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو تاکہ میں تم کو لنگی, اس لیے وہ بھی پریشان ہے. جو دوسروں کو تنگی میں ڈالتا ہے وہ بھی پریشان ہے, کیونکہ اللہ کی یہ قانون ہے. جو دوسروں کو تنگی میں ڈالتا ہے, اللہ فرماتے ہیں تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی کرو تاکہ میں تم کے لیے آسان, تم لوگوں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں. اس کا تو ایک قانون ہے. دین ابھی بہت کمیاں ہے. ایک حدیث ہے بہت سارے حدیثیں پیاری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ایمان ہو تو نبی کی باتیں سننے سے آدمی تکتا نہیں ہے. ہاں, پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. بڑے دیندار لوگ دنیا میں بس آپس میں دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو, دنیا کے لیے جھگڑنا یہ کتوں کا کام ہے. ناراض نہ ہو جائے, میں حدیث کے حوالے سے کنز المال یا داؤد مثل الدنیا کا مثل جیفۃ اجتمعت علیہ الکلاب یجرونها افتحب ان تکون مثلهم. یہ دنیا پر لڑنا یہ کتوں کا کام ہے.
दुनिया की कीमत क्या है, मुसलमान बहुत कीमती, छोड़ दो। नबी फरमाते हैं अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रब्ज़िल जन्ना लिमन तरकल मेरा व इनकाना, मेरा हक है लेकिन हक मांगते हो तो लड़ाई मांगता है, मैंने छोड़ दिया। नबी गारंटी लेता है जन्नत में घर बनाने का। कौन कौन नियत करते कि एक दफा तो ऐसा करूंगा कि ताकि जन्नत में मेरा घर बन जाए। किसी के साथ मामला आ जाए और मुझे हक है लेकिन जब देता नहीं तो मैं अल्लाह के लिए इस नियत छोड़ता हूँ कि नबी मेरे लिए जन्नत का घर ये सारी जमीनों से, दुनिया के प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती है। अगर ईमान हो तो आदमी चाहेगा कि मुझे ऐसा मौका मिल जाए ताकि मेरा हक कोई कहे, ताकि मेरा जन्नत में घर जाए। अना ज़ईम, ये सही हदीस है रियाज़ुस सालिहीन में, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रब्ज़िल जन्ना लिमन तरक अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रब्ज़िल जन्ना लिमन तरकल मेरा व इन काना मुहिक़्क़ा व अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्ना लिमन तरकल कज़िबा व इन काना माज़हा। और मैं जन्नत के दरमियान में घर बनाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो झूठ को छोड़े चाहे मजाक में भी हो। किस किस की नियत है कि आज से तो नियत करते हैं कि मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे। जन्नत का घर गारंटी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से। इस ये एक अमल पर भी जन्नत में के दरमियान में वना ज़ईमुन बिबैतिन फी आलल जन्ना लिमन हसना खुलुकुहु, और जन्नत के ऊंचे जैसे लोग क्वार्टनी की डीए में रहता है फर्क, तो मेरा घर की डीए जन्नत में मेरे प्यारे भाई की डीए है। जन्नत के ऊंचे मुकाम पर घर बनाने की जिम्मेदारी ली जिसके अखलाक अच्छे हो। अच्छे अखलाक, हम सब कहते हैं मेरे अखलाक अच्छे है, लेकिन नबी ने अच्छे अखलाक की 3 निशानियां बताई है। कितनी निशानियां? अच्छे अखलाक, किसके अच्छे अखलाक है? जिनमें ये 3 बातें हो। वैसे दुखे में पड़ा है सिल मन कता का, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तो उनके साथ जोड़ो। सिल मन कता का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की बेटी, नबी की बीवी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु, जिसकी सफाई कुरान में 2 रुकू सूरह नूर में बयान है, इस पर मुनाफिकों ने तोहमत लगा। इसमें एक सीधा सादा वो अबू बकर सिद्दीक का बांझा था, गलिबन मिस्ताह रज़ियल्लाहु नाम था, वो भी मुलव्वस हो गया गलतफहमी की वजह से। तो अपनों से आदमी को दुख होता है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने कसम खाई कि इसके साथ फिर एहसान नहीं करूंगा। पहले उन पर खर्च करता था, अल्लाह पाक आसमानों पर नाराज हो गए। आयत उतरी वला या तालुल फज़ल मिनकुम वसाअत अन यातुल कुर्बा वल मसाकिन, ऐसे लोगों को कसम नहीं खाना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जब अल्लाह खुश होते हैं तो अभी मैं दुगना करूंगा। हम तो कहते हैं अगर दोज़ख में भी चलूंगा उसके साथ फिर एहसान, ये दोज़ख हमें खेल मजाक निकल, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अभी दुगना करूंगा। सिल मन कता का, ये किस किस की नियत है? इंशाल्लाह मैं सोचूंगा कि जिन रिश्तेदारों ने मेरे साथ ज्यादा थी मैं उल्टा उनसे अल्लाह मेरी इज्जत को बढ़ाएगा, क़यामत में मैं मेरा ऊंचे मकान में घर बन जाएगा। सिल मन कता वाफ़ अम्मन ज़लमा का, जिसने तुम पर जुल्म किया उसको माफ कर। माफी से अल्लाह बहुत, जो लोगों को माफ करता है अल्लाह उसको माफ करता है। तफसीर मजहरी में है कि जिस आदमी ने आपके साथ ज्यादती की लेकिन दिल से वो माफी के लिए आया, माफी चाहता है, तू कहता है जाओ जाओ माफी नहीं, नबी अलैहि सलाम फरमाते ये आदमी मेरे पास हौज़े कौसर पर ना आ जाए, मैं उसको नहीं पिलाऊंगा। जो मेरे उम्मती के गलती तो की वो माफी चाहता है और माफ नहीं की। किस किस की नियत है कि जो हमसे गलती करे माफी चाहते हम माफ कर, अल्लाह के लिए माफ करें, कमजोरी की वजह से नहीं है कि हम कमजोर है। अच्छे अखलाक 3 चीजें, सिल मन कता का, वाफ़ अम्मन ज़ला का मका, व अहसिन इला मन आसा, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसके साथ अच्छा ही करो। तशरीफ रख तो उनके साथ अच्छा ही करो। तो मैंने कहा कि मेरे प्यारे भाई, इस्लाम कुछ ऊपर 70 से ऊपर शाखें हैं। हम ये एक नमाज को इस्लाम कहते हैं, लेकिन नमाज भी हमारा बेजान है, हमारा नमाज भी सही नहीं है। तबलीग में निकलो कुछ नमाज तो सीखो, यकीन करो ऐसे ठोकरे मारता है। अल अमानत तजुर्रु रिज़्क़ वल खयानत तजुर्रुल फ़क़्र, हदीस है, अमानत से रिज़्क़, अमानतदारी रिज़्क़ को खींच लेता है। खयानत, हम सारे खयानत करते हैं। नाप तोल में कमी करना खयानत है या नहीं है? आपसे पूछता हूँ, नाप तोल में कमी करना क्या है? और मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान का गुजरा है, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत में लिखा है कि रुकू से आदमी
چلا گیا ایک تسبیح کے یہ بھی آدمی بھی ناپ تول میں کرے، اس کے وجہ سے بھی تنگی آتے ہیں، رزق لوگوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، سجدے سے اٹھا فوراً دوسرے میں کیا، یہ بھی ناپ تول میں میں اپنے طرف سے نہیں ہے، بہت بڑے مفتی کی بات ہے، یہ آدمی بھی ناپ تول میں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی وجہ سے پریشانی آئے گی۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمَوْنَ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ، ناپ تول کمی کرنے کی وجہ والوں کی وجہ سے قد سالی آئے گی، اور رزق آسانی سے نہیں ملے گی، اور بادشاہ ظالم آئیں گے۔ ذریعہ کیا بنے گا ناپ تول میں؟ آج یہ مجمع تو نہیں کر کے یہ کمی تو نہیں کریں گے، نماز کو آرام سے پڑھیں گے، یہ ٹھوکرے مارنا پشتو کے لڑل تپل اللہ نہ پسند کرے۔ ان اللہ یحب من العبد ان یعمل عملا فیتقنہ فیحسنہ۔ میں امام ہوں، جو جماعت سے لوگ رہتے ہیں دیندار لوگ ایسے ٹھوکرے مارتے ہیں، بس جیسے اللہ کو ضرورت ہے، نہیں اللہ پاک تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم، تینوں جگہ قرآن میں اکثر عملا، اللہ زیادہ عمل نہیں، حسین عمل۔ جیسے کلاس میں پیپر سارے طلباء کرتے ہیں، کسی کو 100 میں سے 50 نمبر، کسی کو گول انڈا ملتا ہے، پرچہ تو کیا ہے اس پر کچھ ملتا نہیں، اور ہم خود پرچے چیک کرتے، بعض پرچہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ 100 نمبر ہوتے ہم 101 لگا دیتے۔ ایسا نماز پڑھو، خاص کر آج طلباء ہیں میرے پیارے بھائی، آپ تو نماز کو ایسا پڑھو کہ دیکھ کر کے یہ عالمانہ نماز ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو میرے پیارے بھائی نہیں پانی کی ضرورت۔ تو ہمارا فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کی شرح لکھی ہوئی ہے کوئٹہ کے نصیب اللہ صاحب نے، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن حدیث سے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں۔ کتنے؟ ان میں سے عبادات کے صرف 48,000 ہے، عبادات کے 48,000 ہے، باقی کتنے رہ گئے؟ 4,52,000۔ اس کو ہم دین بھی نہیں سمجھتے، معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، معاشرت، معاملات، کاروبار، اس کو دین بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ زیادہ دین تو بلکہ مولانا احمد صاحب باول پور والے اتنے بڑے عالم تھے کہ ابھی میں ان کی تعریف میں چلا جاؤں تو پھر بیان رہ جائے گا، اتنے اللہ نے علم دیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ عبادات تو بہت تھوڑا ہے، معاملات، معاشرت بھی اسلامی نہ ہو تو نبی علیہ السلام اپنے امت سے نکال دیتا ہے۔ آج ایک عجیب بات یاد آئی کروں گا، آج دیکھی ہے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹ پورے سرحد میں بڑے مدرسے کے بانی، اور اس نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالے سے نکل کر کہ مکے میں ایک عالم کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو پھر وہاں مکے میں جنت المالا میں قبرستان، کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈیوں کو دور کر کے دوسرے، تو اس عالم کے قبر میں ایک جوان حسین لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ کیا پڑی ہوئی تھی؟ حسین لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ تو لوگ حیران گئے تماشے کے لیے، تو فرانس سے ایک آدمی نے آیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرانس کی میم تھی، میرے ہاتھ مسلمان ہو گئی تھی چپکے سے۔ جب وہ چلا گیا وہاں اس کی قبر کو کھولا تو وہاں وہ عالم وہاں پڑا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات ہوتی تو میں نقل نہ کرتا، مولانا عبدالحق صاحب اور اس نے بھی اشرف علی تھانوی زمانہ سے میرے ساتھ آج کتاب میں دیکھے دعوت حق میں لکھی۔ تو وہ عالم کو کیا اللہ نے اٹھایا، اس کی ایک چیز کی عیسائیوں کی پسند کی کہ یار یہ عیسائیت مذہب اچھا ہے، جب آدمی کو جنابت کے غسل پڑتی ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طریقہ پسند کیا اللہ نے۔ آج کتنے مسلمان نبی کے طریقوں کو پسند نہیں کرتے، عیسائیت طریقوں پر فخر کرتے۔ مولانا عبدالحق صاحب، آپ یہ تو اللہ نے عبرت کے لیے ظاہر کیا، پتہ نہیں ہے کتنے مسلمانوں کے قبریں، گوروں کے قبروں میں لاشیں پڑی ہوئی۔ نیت کرو کہ نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے، کس کس کی نیت؟ خود بھی گھر میں بھی ساری دنیا جو بھی کہے ہمیں نبی کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ ابھی کل نہیں پرسوں مجھے سوات سے فون آیا، میرے پیارے بھائی آج پتہ نہیں مجھ سے ایسے باتیں نکلتی ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن دل در سے کہتا ہوں
مجھے پوری سرحد میں اس دور میں اس زمانے میں پوری سرحد میں اس آدمی سے اللہ کا بڑا ولی میرے نظر میں نہیں جو سوات میں ابھی ہے، اس نے مجھے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، میرا استاذ بھی ہے، اس نے کہا کہ میرے ایک شاگرد نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں اپنے امت سے بہت ناراض ہوں۔ نبی فرماتا ہے میں امت سے کس بات پر؟ کہ میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے، ساری زندگی امت کے لیے رویا ہے، اور قیامت میں بھی امت کی غم ہوگی، لیکن امت ایسے کام کرتا ہے جو مجھے ٹھیس پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ میرے نائب سے کہو کہ لوگوں سے کہو کہ لوگوں کو یہ بڑے موبائل سے روک دے۔ فرمایا تمہارا نائب کیا ہے وہ منگوری کے مفتی سردر علی، اس کو نبی علیہ السلام نے نائب کے کہ لوگوں کو اس سے روک دے، ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو جتنا مجمع ہے، یہ گندا پروگرام خاص کر جوان طبقہ نہ دے، اس سے نبی کو خدا کی قسم بڑا ٹھیس پہنچا۔ یہ امت کے اعمال نبی پر پیش، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امت کے اعمال روزے پر پیش ہو جاتے ہیں، نبی کے دل کو ٹھیس نہ دیا کرو جو نبی ہمارے لیے رویا ہے، سنت طریقے کے خلاف نہ کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ سب سے زیادہ جو انسان آج پریشانی آتا ہے ایک دوسرے کو تکلیف ہے، والدین کو تکلیف دیتے ہیں، جس آدمی سے والدین ناراض ہو خدا پاک کی قسم وہ سونے کے محل میں بھی رہے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی بھی دینداری کم ہو لیکن والدین کو خوش رکھے گا، یہ آدمی دنیا میں خوشحال زندگی گزارے۔ قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کہا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے عبادت کے ساتھ والدین کا فوراً بتایا۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ پڑوسی کا حق ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ فرمایا تمہارا پڑوسی کہے کہ تو اچھا پھر اللہ کے نزدیک بھی، اگر تمہارا پڑوسی کہے ایتھانا تنگ بھی پاتا نشتا جی۔ آج ایک دوسرے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر پالن پوری 89 میں ہم انگلینڈ جا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، حضرت عمر کو پرچہ لگا نماز میں، بخاری میں ہے، گھر لایا گیا، شربت لایا گیا، اندروں سے نکل گیا شربت دودھ، پتہ چلا کہ ابھی جانے والا ہے۔ ایک آدمی کو مسجد میں بھیجا، دیکھو لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا سارے لوگ تمہارے موت پر خوش نہیں ہے۔ پھر شکر ادا کیا۔ یہ حدیث اپنے ساتھ یاد رکھو کہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، جو آدمی اللہ کے اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنا مقام دیکھے۔ اگر لوگ ان سے خوش ہیں سمجھو کہ اللہ بھی اسے، اگر یہ بڑی عبادت کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن لوگ اس سے تنگ ہے، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لوگوں کے اصولیوں کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی عادت بن جائے کہ پشت پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کرے، یہ ہزاروں عبادتوں سے افضل ہے۔ ہزار ساری راتیں نفلیں پڑھو، اس سے زیادہ کسی مسلمان کی تعریف کرنا ہے، کمی بیان نہ کرنا۔ ایک مسلمان، مولانا سید احمد خان صاحب فرماتا ہے ایک مسلمان اتنا گھیرا پڑا کہ کوئی لیکن کلمے کی وجہ سے تم نے اس کے احترام کیا ایسے جیسے تم نے اللہ کا احترام کیا۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کا بندہ ہے، تمہیں اللہ اونچا کر دے۔ کسی مسلمان کو کم نظر سے نہ دیکھو۔ عبداللہ ابن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا اللہ کتنی پیاری بات ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی، بڑے ہم نے سوم میں اس کی قبر کی زیارت کی اردن میں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی امت ہلاک ہو گئی دو باتوں سے ہلاک ہوئی، یاد رکھو، جو بھی امت ہلاک ہو گئی، ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مقدس سمجھتے، اپنے آپ کو پاک سمجھتے کہ ہم تو یہ دوسرے لوگ گندے ہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ اور دوسرا خواہشات پر چل رہے تھے، جو دل میں آیا اس پر چل رہے، جو بھی قوم ہلاک ہوئی دو بات سے خواہشات پر چل رہے تھے۔ اور اپنے آپ کو جنید بغدادی یمن صنعاء شہر میں جا رہے ہیں، یمن کا آدمی موجود ہے، یہاں فرانس کی بھی موجود ہے اور مراکش کی بھی موجود ہے، آئے ہوئے ہیں یمن میں، کانا ساتھ ہے۔ ایک کتے کو دیکھا، یا اللہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ کتے پر رحم کھائے، ہم انسان پر رحم نہیں کرتے۔
कुत्ता दांत निकली हुई है, सर्दी से परेशान है, जुनैद बगदादी बैठ गया, आधा रोटी कुत्ते को खिलाया और आधा, और फिर रोने लगा, अल्लाह मुझे पता नहीं है क़यामत में ये कुत्ता बेहतर होगा या मैं, अगर मैं ईमान के साथ चला गया तो फिर तो मैं, लेकिन ये मेरे साथ तो गारंटी नहीं है, अगर ईमान से हाथ चला जाए तो कुत्ते के लिए तो जहन्नम नहीं है। फिर वहाँ फारसी शेर लेकर है, बहुत प्यारी शेर है, अजाब पर मलाइक शरफ दा शतंदा कि खुद रा बेह सगन पेंदा शतंदा, वो लोग फरिश्तों से भी आगे चले गए थे कि अपने आप को कुत्ते से भी बेहतर नहीं सकते। अजाब पर मलाइक शरफ दा शतंदा कि खुद रा बेह सगन पेंदा शतंदा, कि अपने आप को कुत्ते से भी। फिर वहाँ लिखा है कि आज इंसान बस जानवरों से बदतर है लेकिन अपने आप को फरिश्ता समझ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु जैसे हस्ती जिसके बाद नबी अलैहि सल्लम फरमाता है अलौकाना में मिन बादी नबियन लकाना उमरो, वो हुज़ैफा रज़ियल्लाहु से कहते हैं, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु मैं नबी अलैहि सल्लम का राश पर फाश करना नहीं चाहता हूँ, नबी अलैहि सल्लम ने आपको मुनाफिकों के नाम दिया है, जरा ये बताओ मेरा नाम तो उनमें नहीं। 30 सहाबा ऐसे इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मैंने उनसे सुना कि अपने आप बारे में मुनाफिक का वो डरते थे कि हम मुनाफिक ना हो सहाबा, और हम अपनी कमी को समझते नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, बयान का निचोड़ है कि भाई थोड़ा सा अपने जिंदगी, दिन आसान है, अभी दिन हम में पूरा है ना, ये परेशानियां इसलिए है, अपने कमियों को जब भी परेशानी आ जाए समझो कि मुझसे कहाँ अल्लाह का हुक्म छूटा, ये इलाज है। हजरत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मेरी सवारी ठोकर खा जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ कि मैंने कहाँ अल्लाह का हुक्म छोड़ा कि ये मेरी सवारी ठोकर गई। ये जो आदमी मार खाता है ना, उसने भी किसी को मारा है। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते थे वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह पाक बड़े जालिम को छोटे जालिम पर मुसल, फिर बड़े जालिम को छोड़ते नहीं है, लेकिन यो जो नीचे मार कर रहा है इसने भी जुल्म कर दिया। अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, वो फरमाते थे कि एक आदमी ने कत्ल किया कत्ल एक ने किया, पकड़े गए 2 आदमी, एक मुजरिम एक बेगुनाह। मुजरिम कहता था या अल्लाह तू मैं माफ कर दे, बेगुनाह कहता था या अल्लाह तू इंसाफ कर दे। ये अब्दुल वहाब साहब इन कानों से सुनिए, मुजरिम कहता था कि या अल्लाह, और बेगुनाह कहता या अल्लाह। अल्लाह की शान के फैसला हुआ कि मुजरिम बरी हो गया, जो बेगुनाह था उस पर फांसी के हुक्म। तो उसके दिल में थोड़ा गिला शिकायत आया, तो जिस तरह नबी के जरिए से या जैसे भी उसको बताया गया, उसने माफ़ी चाहती, माफ़ी का हमारे कोई इम्तिहान नहीं है, 100 कत्ल किए थे, माफ़ी के लिए जा रहा था, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन तुम इंसाफ, तुमने फलानी जगह एक चुइंटी मारी थी, क्या मारी थी, और मेरे साथ कानून यह है इन्नन नफ्सा बिन नफ्स, इन्नन कुरान में है या नहीं है, हाफिज़ा नश्ता का ना सो हाफिज़ा, गलत हो में ना हुए, इन्नन नफ्सा बिन नफ्स, जान के बदले में वो भी जान था। इसलिए शेख सदी रहमहुल्लाह बहुत प्यारा शेर लिखते हैं, गर्बदानी ज़ेर पाए हाल मोर, ये तवज्जो से सुनो, गर्बदानी ज़ेर पाए हाल मोर, हम जो हाले दुस्त ज़ेर पाए पील, आज विंटी पर जोरदार पाँव न रखो। हाँ, अगर तू आज विंटी तुमसे वो मुतालबा नहीं कर सकता है, लेकिन एक ज़ात ऐसा है कि इसके मुकाबले में तुम्हारी हैसियत विंटी से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह की मखलूक पर जुल्म न करो, विंटी पर भी पाँव ऐसा न रखा करो, डर के रखा करो कि अल्लाह का मखलूक है, उसको तकलीफ दिया अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह हम सब के लिए इस्लामी ज़िंदगी जन्नत है। ये अल्फाज मुझे इतने प्यारे लगते हैं, बस बात ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम तमाम, फिर दोहराता हूँ, इस्लाम तमाम तबक़ात इंसानिया के लिए रहमत का ज़रिया है। जब वो चला जाता है दुनिया अज़ाब का घर बन जाता है, जैसे आज बनी हुई है। जब वो आ जाता है दुनिया अमन का गहवारा बन जाता है, खाने पीने की चीज़ों की कसरत होती है, जानो माल की हिफाजत होती है। मरकर मुसलमान मज़े करेंगे, काफिर तकलीफ हयात इस्लाम से गैर मुस्लिम की, अल्लाह पाक इस्लाम को मिटाते हैं जिंदगी। लेकिन आगे देखो, मेहनत करना सबब बनाया है, ये बहुत कीमती बात है। मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के मरने के बाद
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में से जाने के बाद अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के 30 साला मेहनत से बने हुए नक्शे को बिल्कुल तोड़ दिया, बिगाड़ दिया। क्यों? ये समझाने के लिए कि ये नक्शा बार बार टूटेगा और बनेगा। इस तरह मेहनत करो जैसे सिद्दीक़ अकबर ने की, सबसे कराई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ने कहा कि अगर हम सारे शहीद हो गए, अज़वाज मुतहरात शहीद हो गए, इनके दफन करने वाले भी नहीं, फिर भी हम अल्लाह के रिश्ते में निकलने से पैगंबर भी बयाने और रस्ते खड़ी थी खुदे मौके। मेहनत को मुकद्दम करना कमाइयों पर, हवाइज पर, तमाम जरूरियात पर। इस मेहनत करो, अल्लाह चंद दिनों में इस्लाम को जिंदा करे। लेकिन आज जो तबलीग वाले भी वो मेहनत के साथ 2 नंबर काम करता है। साल लगाए हैं मस्जिद में 2.5 घंटे नहीं देते, 20 आदमी मस्जिद में असर को 3 होते। ये जुल्म कर रहा है, इसलिए बावजूद तबलीग के परेशान। वरना यकीन करो इस दौर में जो ये काम करेगा, 50 सहाबा जितना मदद का वादा है। कितना? और 50 सहाबा जितना अजर का वादा है। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन तंसुरुल्लाह यंसुर। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इस रास्ते के तकाजे पूरा करे और उसे यकीन नहीं कि अल्लाह मेरे कामों को बनाएगा, यह आदमी फासिक है। अल्लाह के वादों में शक किया। जब अल्लाह शर्त दिया वादे तुम निकलो। और एक जगह फरमाते मुसलमानों के बलाएं टलने का वाहिद इलाज, ये गौर से सुनो, मुसलमानों के बलाएं टलने का वाहिद इलाज तबलीग में मर मिटने के अलावा कोई नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। जो सोचता है वो और फंस जाए। नियत कर लो। नियत के दर्जे में तो मेरे प्यारे भाई मौलाना अहमद साहब इत्तिमाम मजमे से कहते भाई नियत के दर्जे में करो कि इस काम में जितना हमसे सुस्ती हो गए या अल्लाह उसको माफ कर दे। आइंदा जिन्होंने किया है और सुस्ती कर, अपनी सुस्ती को निकालो और जो नहीं किया है आगे जाने की नियत करो। मौलाना इब्राहिम साहब देवला फरमाते तबलीग को 2 चीजें बहुत नुकसान दी थी, एक सुस्ती, एक मायूसी। एक सुस्ती कि इससे कुछ होता नहीं है, ये शैतानी दुख है, इससे हो, अल्लाह के वादे है इससे होगा। ये जो मंजर है बगैर ऐलानों के, ये सिर्फ कुवैत में नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहर में, दुनिया में, अमेरिका में, चीन, जापान, ये तो आटे में नमक के बराबर मेहनत नहीं है। ये अगर सी मेहनत शुरू गया अल्लाह चंद दिनों में हालात बदलवा देंगे। और उम्मीदें रखो। मौलाना जमील साहब राजवंड वाले कहते थे, दुनिया से चले गए, कि ये सफेद दाढ़ी वाले, वो तो दुनिया से सफेद दाढ़ी वाले तो नहीं है, लेकिन काली दाढ़ी वाले इंशाअल्लाह इस्लाम का बहार देखेंगे। उम्मीदें रखो। काली दाढ़ी वाले इस्लाम का, मायूस ना हो जाओ, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने तकाज़ों को पीछे करो, दीन के तकाज़ों को आगे करो। जितने भी दुनिया अल्लाह पाक चमकाएगा तो सबकी नियत है ना। जिन्होंने 4 महीने नहीं लगाया वो तो नका तो फिर, लेकिन हाथ तो खड़ा कोई महीने